أم جعلوا لله شركاء وخلقوا له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء وما كان من المشركين إنما ادع إلى سبيل صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان تكون قريبا. أعوذ بالله من الشيطان. آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون. الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد تاب الله على النبي كاد يزيغ في قلوب من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله والذين هاجروا في سبيل وجاهدوا معكم فأولئك بسم الله الرحمن الرحيم منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا براءة من الله ورسوله إلى الرجيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي قال إني جاعلك للناس إماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس وأمنا واتخذوا من صلى وعهدنا إلى بسم الله منه قليلا صدق الله.
انتہائی واجب الاحترام قادری صاحب، آپ تمام منسٹری کا خاص طور پر ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب کی قیادت میں منسٹری اس سال بھی اس کا خاص اہتمام کر رہی ہے کہ پورے ملک سے لوگوں کا انتخاب ہوا اور پھر اس انتخاب کی حتمی شکل آج دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی یہاں فیصل مسجد کے زیر سایہ آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا، جس میں چونکہ یہ شبینہ اور یہ قیام اللیل فیصل مسجد میں ہونا ہے، اس مناسبت سے آپ حضرات کو دور دور سے تکلیف بھی دی گئی کہ آپ یہاں تشریف لائیں تاکہ ہم یہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور ایسے خوبصورت قرآن پاک پڑھنے والے لوگوں کا انتخاب کر سکیں کہ جو پھر پورے ملک کے کونے کونے تک آخری عشرے میں جو آواز جائے گی پھر وہ فیصل مسجد کے یہاں میناروں سے انشاءاللہ وہ پورے ملک میں پہنچے گی۔ ہمارے ججز میں ملک پاکستان کے معروف نام، ایک سے ایک معروف ڈاکٹر اور محترم ہمارے دعویٰ اکیڈمی کی طرف سے قاری ضیاء الرحمن صاحب، اور ملک پاکستان کا ایک معروف نام قاری محمد اخلاق مدنی صاحب، اور اسی طرح ملک کا ایک معروف نام قاری علی اکبر نعیمی صاحب، اور میرے عزیز اور بھائی دیگر جو ہمارے مہمان ہیں، ایک اور قاری محمد اعظم صاحب، اور اسی طرح ڈاکٹر قاری عبد الحنان حامد صاحب، یہ سب حضرات بھی بہرحال شکر گزاری اور شکریہ کا استحقاق رکھتے ہیں۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے واقعتاً شبینہ اور قیام اللیل جیسے حرمین شریفین میں، حرم مبارک میں، مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، عرب ممالک میں ہوتا ہے، دنیا کے مختلف حصوں میں ہوتا ہے، اب تو ملائیشیا، انڈونیشیا تک لوگ بہت خوبصورت قرآن، چونکہ قرآن پاک کا رمضان اور رمضان کی راتوں میں اور طاق راتوں میں بڑی مناسبت ہے، تو جب یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہو تو پاکستان کے لیے بہترین انتخاب کرنے میں آپ حضرات کی خدمات کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں ایک بار پھر تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے جوائنٹ سیکرٹری صاحب جناب آپ کی تشریف لائے، ہمارے خالد جاوید صاحب، یہ میں آپ کے مہمانی میں، احترام میں، اکرام میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ وزارت مذہبی امور اور دعویٰ اکیڈمی کے اور آج کے اس ایونٹ کے جج صاحبان، محترم جناب ڈاکٹر محمد اخلاق مدنی صاحب، قاری محمد علی اکبر نعیمی صاحب، ڈاکٹر قاری ضیاء الرحمن صاحب، حافظ عبد الحنان حامد صاحب، قاری محمد اعظم نورانی صاحب، اور یہاں پر جو بھی ہمارے دوست تشریف لائے ہیں دور دراز علاقوں سے، تمام اپنے معزز دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ کی آمد کا اور جج قرا صاحبان کا جو پینل ہے، آپ کی دلچسپی اور معاونت کا
شکریہ ادا کروں گا، اور پھر وزارت مذہبی امور اور دعویٰ اکیڈمی کے جن لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے اور آج کے اس ایونٹ کو یقینی بنایا ہے، میں ان کا بھی تہہ دل سے ممنون ہوں۔ رمضان المبارک کا اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے، اور قرآن کا رمضان کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے یوں ہوتا ہے کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے، پوری دنیا میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا ہوں، پوری دنیا کی جو پرنٹرز ہے، چھپائی کرنے والے لوگ ہیں، وہ رمضان المبارک کے لیے اپنی پرنٹنگ کا سلسلہ دگنا اور چارگنا کر دیتے ہیں۔ اور یہ مجھے کچھ عرصہ تاج کمپنی کا میں انتظامات کر رہا تھا، تو اس وجہ سے مجھے پتہ ہے، اور اس دوران میں مصر گیا تھا، وہاں کے قرآن پاک کی جو پرنٹنگ ہے، بیروت میں گیا تھا، دمشق میں گیا تھا، تو مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ رجب سے خصوصی اشاعت قرآن پاک کی ایک بڑی سٹاک جمع کرتے ہیں۔ میں سمجھا کہ یہ صرف ہمارے ہاں ہے کہ جب قرآن پاک رمضان کی آمد ہوتی ہے تو لوگ بڑی تعداد میں نسخے گھروں کو بھی لے آتے ہیں اور تقسیم بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ تعلق ہے جو قرآن کریم اور رمضان المبارک کا ہے۔ الحمدللہ اس دفعہ بھی گزشتہ سالوں کی طرح ہماری خواہش ہے کہ الحمدللہ پچھلے سال بھی پوری دنیا میں رمضان المبارک میں مساجد بند رہی۔ اسلامی دنیا کا واحد ملک پاکستان، جس میں الحمدللہ پورا رمضان المبارک SOPs کے ساتھ، حفاظتی تدابیر کے ساتھ، اور وہی 20 نکاتی حفاظتی تدابیر جو ہم نے علماء کے ساتھ مشاورت کے ساتھ بنائے تھے، وہ بعد میں سعودی عرب نے بھی، متحدہ عرب امارات نے بھی، مصر نے بھی، ترکی نے بھی، سب ممالک نے، لیکن رمضان کے بعد اس پہ عمل درآمد شروع کیا، اور ہم نے الحمدللہ رمضان مبارک میں اس پہ عمل کیا۔ اور ایک رات میں اور پریزیڈنٹ صاحب ادھر آئے تھے اوپر اس مسجد میں، فیصل مسجد میں، باقی کچھ مساجد کا بھی ہم نے اس وقت دورہ کیا تھا، اور پھر رمضان کے اختتام پہ عید کے بعد جو ہماری کچھ اداروں کی رپورٹس تھی کہ SOPs پہ کتنا عمل درآمد ہوا، تو سب سے زیادہ عمل درآمد مساجد میں ہو گیا تھا۔ اس پہ بازاروں کی نسبت، ٹرانسپورٹ کی نسبت، ریلوے اسٹیشن کی نسبت، ایئرپورٹس کی نسبت، ہوٹلز اور دیگر کاروباری مراکز کی نسبت، سب سے زیادہ ان SOPs پر عمل درآمد مساجد میں ہو گیا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی اللہ کرے گا اور مساجد انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ذکر اور کلام سے انشاءاللہ تعالیٰ آباد رہیں گے۔ تو اس کے لیے فیصل مسجد جو ہے یہ ایک روحانی علامتی مرکز ہے اس ملک کا اور دارالحکومت اسلام آباد کا، کیپٹل کا۔ تو اس میں ہماری خواہش یہی رہی کہ ایک کچا سا ایک پینل جو ہے اس کا انتخاب پورے ملک سے ہم کرا لیں، اس میں پورے ملک کی قرآن کی نمائندگی ہو اور بہترین قرآن ہو جو کہ آخری عشرہ میں قیام اللیل اور قرآن پاک جو ہے پڑھا سکے اور سنا سکے۔ میں آپ کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ حملۃ القرآن ہونا اور قرآن جن کے پاس ہے اور جو لوگ قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور میں خود چونکہ صبح میں میرا ذوق ہے وہ تلاوت سے زیادہ میرے سماع کا ذوق ہے، سننے کا قرآن پاک کا۔ تو میں ہر صبح جو ہے 3-4 قرآن کا
آج کل تو یوٹیوب اور اس پہ اویلیبل ہے، تو وہ میں سنتا ہوں، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے پورا دن جو ہے آرام اور راحت کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب روسیوں کا زمانہ تھا، روس کا عروج تھا، اور مصر اور روس کے عرب جنگ کے بعد، عرب اسرائیل جنگ کے بعد، 73 کے جنگ کے بعد بہت اچھے ان کے تعلق رہے، تو اس وقت جمال ناصر تھے یا انوار السادات تھے، تو اس کو دعوت دی گئی روس کے دورے کی، تو اپنے ساتھ قاری عبدالباسط صاحب کو بھی لے گئے، اور جب اس کو تقریر کے لیے وہاں پہ کریملن میں کہا گیا، جو روس کی طاقت کا مرکز تھا، وہاں سارے کمیونسٹ پارٹی کے بابے، سفید بالوں والے بابے سارے بیٹھے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ صدر مصر کے صدر کو کہ آپ تلاوت کریں، تو اس نے کہا کہ آپ تقریر کریں، تو انہوں نے کہا کہ میرے تقریر کے بعد میرے ساتھ قاری صاحب عبدالباسط صاحب آئے ہیں، وہ کچھ تلاوت کریں گے۔ ظاہر ہے مصر کی صدر کی خواہش تھی، ایک مہمان کی خواہش تھی، وہ قاری عبدالباسط نے اس سرخوں کے مرکز میں وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، اور جو لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ سارے کمیونسٹ پارٹی کے ان بابوں کا، جن کو عربی کا بھی نہیں پتہ تھا، قرآن کا بھی پتہ نہیں تھا، لیکن ان کے جو آنکھ تھے وہ پرنم ہو گئے وہاں پہ۔ قرآن پاک کا جو اثر ہے، جو تاثیر ہے، وہ ہر قسم سخت دل میں اور سخت جان میں جو ہے اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے۔ حملۃ القرآن ہونا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کی عجیب قسم کی شخصیت ہے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ ایک میرے امت میں ایک عالم پیدا ہوگا جو دنیا کو علم سے بھر دے گا، تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ حدیث جو حضور نے پیشنگوئی فرمائی تھی، اس کے مصداق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی غزہ میں پیدا ہو جاتے ہیں، فلسطین میں، اور پھر 2 سال کی عمر میں قرشی ہیں، اپنی قرشیت کی طرف واپس جانے کے لیے 2 سال کی عمر میں یتیمی کی حالت میں وہ چلے جاتے ہیں مکہ مکرمہ، اور پھر مکہ مکرمہ میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، حفظ کرنا شروع کر دیا، اور آپ یتیم تھے، اور والدہ آپ کی ظاہر ایک بیوہ کی حیثیت سے وہ مکہ مکرمہ میں، اس زمانے میں بھی پانی کی تکلیف تھی، اب بھی پانی کی مکہ مکرمہ میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ مشکیزہ اٹھا کے امام شافعی کی والدہ گھروں میں پانی بیچ کے اپنا گزران اوقات کر رہی تھی، اور جب وہ حرم مکی کے ساتھ گزرتی تھی تو اندر دروازے سے ایک نظر دیکھ کے کہ محمد ابن ادریس امام شافعی پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، اندر جا کے وہ دیکھتی کہ وہ کسی استاذ کے ساتھ بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ملکہ قرآن پاک کے پڑھنے میں دیا کہ پھر اس کے بعد جب انہوں نے حفظ اور تجوید کی تکمیل کی تو مکہ کے رہنے والے وہ کہتے تھے کہ کدھر گیا وہ قرشی نوجوان، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، ان کو بلائے کہ ہم ان سے قرآن سنیں، اور پھر امام شافعی کو بلایا جاتا، کعبہ کی سائے میں، چھاؤں میں قریش اور مکہ کے جو لوگ تھے وہ بیٹھ جاتے تھے، امام شافعی قرآن سناتا تھا، اور ان کے جو چشم ہے وہ پرنم ہو جاتے تھے۔ یہ الحمدللہ اس امت میں وراثت کے ساتھ یہ سلسلہ الحمدللہ آج کی دور تک چلا آ رہا ہے، یہ ایک افتخار کی بات ہے۔ آج کوئی 46 قرآ صاحبان جو ہے اس ایونٹ میں
میں اس کو مقابلہ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ قرآن پاک میں کوئی معجز کتاب ہے، اس میں کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، کلام معجز ہے۔ میرے والد صاحب کہتے کہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں پہلی تراویح پڑھ رہا تھا تو شیخ عبداللہ ابن سبیل بہت بڑی شخصیت تھے، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، لیکن جب سورہ فاتحہ ختم کیا تو یہاں پہ رک گئے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب۔ آگے کہتے کہ لوگ پورے حرم سے، تو سب کو پتہ تھا، تو لوگوں نے فتح دینا شروع کر دیا کہ فاتحہ ختم کر کے الف لام میم سے شروع کر دو، الف لام میم ذالک یعنی بہت بڑے بڑے لوگ، یہ کتاب جو ہے ان سب کو معجز کر دیتا ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ تو ایک مقابلہ نہیں ہے، یہ ایک فخر اور افتخار کی بات ہے جن لوگوں کی ادھر سلیکشن ہو جاتی ہے۔ 14 لوگ جو ہے آج کے اس ایونٹ میں انشاءاللہ تعالی ان قرآ کے حکم اور فیصلے کے مطابق جو ہے سلیکٹ ہوں گے۔ میں ایک اور گزارش کروں گا، اور وہ یہ کہ کرونا سے پچھلے سال ہمارا ایک پروگرام تھا کہ اس ملک میں کس طرح ہم قرآن کی کلچر کو، یہ جو ناچ گانے کا کلچر ہے، اس کو توڑ دینے کے لیے متبادل جو کلچر ہے وہ قرآن اور نعت کا کلچر ہے، اس کلچر کو ہم کیسے فروغ دیں۔ میں نے کچھ لوگوں سے، دوستوں سے مشاورت بھی کی تھی، اور مصر کے سفیر سے میں نے گزارش کی تھی کہ 2 مختلف ٹائم پہ ہمیں 5 مصری قرآ کا ایک گروپ بھیج دیں، اور ہم ان کی پوری ملک میں تمام شہروں میں ان کی ایونٹس کراتے ہیں، بڑے بڑے کنسرٹ اور ایونٹس کراتے ہیں، تاکہ اس میں ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہو، اور اس میں وہ حسن قرأت کا اپنا اظہار کر سکے۔ وہ کرونا کی وجہ سے ابھی تک بہت سارے ایشوز اس میں حائل ہو رہے ہیں، لیکن اور ساتھ میرا اپنا ایک خیال تھا کہ کسی صورت میں ہم اسلام آباد میں ایک قرآن کی قرأت اور تجوید کا ایک اکیڈمی بنائیں، جس میں ہم اپنی ملک کے یہ جو ہمارے قرآ موجود ہیں ان سے بھی اور باہر سے بھی کچھ جید قرآ سے ایسے ہر سال 80-100 بہترین قسم کے قرآ کا ہم سلیکشن کر سکے، ان کی کوئی تربیت کر سکے، اور یہاں پہ بہت بڑا ٹیلنٹ ہے اور اس کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بھی انشاءاللہ تعالی میں قاری علی اکبر نعیمی صاحب سے اور قاری اخلاق صاحب سے کے ساتھ بیٹھوں گا کہ اس کی کیا عملی صورت ہو سکتی ہے۔ وہ بھی ہماری اس ملک کی ضرورت ہے، اور ہماری بہت ساری خرابیوں کا انشاءاللہ تعالی وہ علاج اور مداوع ہو سکتا ہے۔ میں بار دیگر آپ سب کا بہت شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس آج کے تقریب میں حصہ لیا، اپنی حاضری یقینی بنائی اور اس تقریب کے انعقاد کو ممکن بنایا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ۔ حمید اللہ son of محمد بلال son of الیاس خان، وقار احمد son of غلام مرتضیٰ، تشریف لیں راؤ احمد صاحب، حافظ عبدالستار son of محمد علی son of جان اللہ بخش رحیم یار خان سے،